وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہیں اس چیز پر نہ ابھارے قوم پر زیادتی کرنا کہ تم ظلم میں حد سے بڑھ جاؤ۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے، یہ کافروں کے نہیں کہہ رہا، مسلمان پر ظلم کرے تو کیا کہنا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کافر کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا کہ تم جتنی انہوں نے کیا چلو اس کا بدل دو، لیکن ظلم میں حد سے بڑھ جانا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے ایک اصول، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور اے مسلمانوں اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرو، کس میں؟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا، یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ مدد کرو لوگوں کی نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں لوگوں کی ہیلپ کرو۔ کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اس کے درہم میں مشکلات ہیں، اس کی مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، پھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن مدد نہ کرو گناہ کے کاموں میں اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں۔ سورۃ الجنان کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے اور چھٹے سپارے کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، لا تحلوا شعائر اللہ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے بے حرمتی کرنا، بے ادبی کرنا شعائر اللہ کی۔ شعائر کسے کہتے ہیں؟ شعائر ہے پلورل شعیرہ کی۔ شعیرہ کا معنی ہوتا ہے نشانی یا علامت۔ جھنڈا کسی بھی ملک کی ایک علامت ہوتا ہے۔ پولیس والے جو یونیفارم پہنتے ہیں وہ ان کا شعائر میں سے ہوتا ہے۔ تو ملک کے کچھ سمبلز ہوتے ہیں، کسی علاقے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کسی علاقے کی کسی گورنمنٹ کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ ان چیزوں کا ادب کریں جو کہ گورنمنٹ کی اتھورائزیشن کو علامت کے طور پر پیش کرتی ہیں، تو اس کو شعائر کہتے ہیں۔ ساری دنیا میں قانون ہے، جھنڈے کو ملک کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ آرمی کا ایک مثال کے طور پر کوئی جرنل کا لباس پہن کے باہر گھومے اور پولیس اس کو پکڑ لے تو وہ کہا بھائی لباس تو ہے، اس میں کیا مذائقہ؟ اس نے کہا بھائی مذائقہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو آرمی کے جرنل کا تم نے لباس پہنا ہوا ہے یہ اس کی علامت ہے، یہ عام لباس نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر تم اس کی بے حرمتی کرو گے، بے ادبی کرو گے، تو اس کا مقصد ہے تم گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہو۔ تو ایک شاعر ہیں جو دنیا کے شاعر ہیں، ایک شاعر ہیں علامت ہے جو اللہ کی علامت ہے، جن کو شاعر اللہ کہا گیا۔ شاعر اللہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جیسے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تو ان کا ادب کرنا۔ اس طرح مسجد ہے، مسجد کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آتا ہے، یہ بھی اللہ کی علامت ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ کس کے دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو بعمل جو عالم دین ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انہیں دیکھ کر، انہیں سن کر آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جو ہمارے اولیاء جنہوں نے دین کی دعوت کو پیش کیا، یہ اولیاء اللہ بھی شاعر اللہ ہیں۔ تو جتنی چیزیں ہیں شاعر اللہ کی، اور یہاں خاص طور پر بیان کیا صفا، مروہ، منی، مزدلفہ، یہ سارے جہاں پر حج کے جو جہاں کرتا ہے حاجی، یہ سب شاعر اللہ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان تمام چیزوں کی بے ادبی کرو، یعنی کہ ان تمام مقامات کی بھی، تمام مسجدوں کی بھی، تمام نیک علماء کی بھی، اولیاء کی بھی، سب کا ادب کرنا ہے۔ پھر فرمایا ولا الشہر الحرام، اور تمہارے لیے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ تم بے حرمتی کرو حرمت والے مہینوں کی۔ زمانہ جاہلیت میں 4 مہینے حرمت والے قرار دیے جاتے تھے، جس کے اندر رجب ایک الگ مہینہ تھا، اور شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، تو یہ 3 مہینے، اور وہاں پر رجب، یہ 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے تھے۔ ان میں قتال کرنا، ان میں جنگ کرنا،
اس میں اگر کوئی راستے پر کوئی ٹریول کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو اسے روکنا بھی حرام تھا۔ پھر فرمایا ولل ہدیہ ولل قلائد، اور ہدیہ کی بے حرمتی کرنا بھی تم پر حلال نہیں۔ اب ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ ہدی اس جانور کو کہتے تھے کہ جو لوگ مکے آنا چاہتے تھے تو مکے کے اندر حج میں قربانی پیش کرنا پڑتی تھی۔ تو کوئی یمامہ سے آ رہا ہے، کوئی مدینے سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، تو اپنے ساتھ ایک جانور لے کر آتا تھا جو اسے حرم میں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوتا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم سفر میں کسی کو پاؤ کہ وہ اپنے ساتھ حج میں قربان کرنے کے لیے کوئی جانور لے کر جا رہا ہے، تو نہ اس بندے کو چھیڑو، نہ اس جانور کو اذیت پہنچاؤ، کیونکہ وہ جانور بھی خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جو جانور بھی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے اسے بھی اذیت نہ دو۔ اللہ ہوگا انسان کا تو کیا کہنا، جو خدا کے دین میں ہے، جو خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس جانور کی بھی کتنی حرمت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ولل قلائد، اور نہ قلائد کی بے حرمتی کرو۔ قلائد کسے کہتے ہیں؟ زمانے جاہلیت میں جب، کیونکہ جنگ و جدال کا دور تھا، تو جب لوگ مدینے سے چلتے، یمن سے چلتے، تو کیا کرتے تھے، کھجور کی چھال سے بنا ہوا ایک ہار اپنی سواری کے، اونٹ پہ آ رہے تھے، گھوڑے پہ آ رہے تھے، خچر پہ آتے، اس کے گلے میں ڈال دیتے، یا پھر جو جانور قربان کرنا ہوتا تھا اس جانور کے گلے کے اندر، اگر بھینس قربان کرنی ہے، گائے قربان کرنی ہے، تو اس جانور کے گلے کے اندر بھی وہ ہار ڈال دیتے، تاکہ اگر کوئی قافلے پر حملہ کرے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ خاص طور پر اللہ کے گھر جا رہا ہے حج کے لیے، اور جس کے گلے کے اندر یہ ہار ڈلا ہوا ہے، یہ ہار اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ بندہ کہاں جا رہا ہے، یہ بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، اور یہ قربانی کا جو جانور ہے، یہ ہار بتا رہا ہے کہ یہ جانور بھی اسی قربانی کے لیے ہے جو حرم کے اندر پیش کی جائے گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم حملہ کرو۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے ایمان والوں سے، تو ایک بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کے لیے تو آئیں گے مسلمان، حملہ کریں گے کافر، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں تم یہ نہ کرو، تم یہ نہ کرو۔ اس کا مقصد یہ کہ مسلمان کے حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات یہ سمجھیے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حدیبیہ کے بعد۔ حدیبیہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا تو حضور نے اپنے اصحاب کو لیا، اور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ لیا، قلائد لیے، ان کے جانوروں کے گلے کے اندر جو ہے وہ قلاوہ پہنایا، ہار پہنایا، اور قربانی کے جانوروں کو لے کر یہ سارا قافلہ مدینے سے مکے جانے لگا۔ مکے والوں کو خبر ہوئی تو وہ سمجھے کہ یہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے مکے سے باہر ہی ایک مقام تھا حدیبیہ، اس حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے پر پڑاؤ ڈالا، وہیں پر اس علاقے کے اندر کئی روایات اور کئی واقعات وہاں سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد معاملہ چلا اور صلح حدیبیہ ہوتی ہے، بیعت رضوان بھی وہیں ہوئی، صلح حدیبیہ بھی وہیں ہوئی۔ صلح حدیبیہ کیا ہوئی کہ بھئی اس سال تو آپ کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے، آپ اگلے سال آئیے گا، اگلے سال جو ہے آپ کو عمرہ ادا کرنے دیں گے، اس سال آپ واپس جائیں۔ یہ بات مسلمانوں کو بہت آر محسوس ہوتی تھی کہ اتنی دور تک ہم آ گئے، ہم کے کمزور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بصیرت افروز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ اس صلح کے اندر کیا اللہ نے خیر رکھی ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا۔ تو اس زمانے جاہلیت کے اندر کفار بھی مکۃ المکرمہ آ کر حج کیا کرتے تھے، کفار بھی مکۃ المکرمہ آ کر عمرہ ادا کرتے تھے۔ تو اب مسلمانوں کو اشتعال تھا کہ انہوں نے ہمیں روکا تو ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے ہمیں حرم سے روکا تو اب ان کا جو قافلہ ہماری حدود سے گزرے گا ان کی خیر نہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اخلاق سکھا رہا ہے اس کے گھر کے لیے کہ جس کا تعلق مسجد سے ہے، اگرچہ تمہارا دشمن بھی ہے لیکن اس کو خدا کی راہ سے نہ روکو۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ حرمت اللہ کے گھر کی، اللہ کے گھر میں آنے والوں کی حرمت دیکھ رہے ہیں۔ اصل حرمت اس بندے کی نہیں ہے، اصل حرمت ہے خدا کے نام کی۔ وہ ہار جو اس جانور کے گلے میں ڈلا ہے، وہ ہار ڈلا ہے خدا کے نام پر۔ وہ سفر جو ہوا ہے وہ ہوا ہے خدا کے نام پر۔ جانے کا ارادہ کہاں ہے؟ خدا کے گھر۔ تو جس چیز کے اندر ساری جگہ پر اللہ کی بات آ گئی ہے تو اب تم ان پر بھی یہ ٹیک نہ کرو، یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا۔ چہ جائے کہ بیچارہ اگر کوئی مسلمان ہو
وہ مسجد میں آ رہا ہو یا مسجد کا کام کر رہا ہو اس پر حملہ کریں آپ. یا کافروں کو منع کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ خدا کے گھر کے لیے جا رہے ہیں تو ایمان والوں ان پر حملہ نہ کرو. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ولا آمین البیت الحرام، اور جو ارادہ کرنے والے ہوں بیت الحرام، حرم کا، مسجد حرام کا، اور وہ نکلیں یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تلاش کریں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا. یعنی مشرک بھی اس زمانے میں جب کعبہ جاتا تھا تو یہی سوچتا تھا نا خدا خوش ہوگا، خدا راضی ہوگا. حالانکہ شرک کرتا تھا تو عقیدہ تو اس کا ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس کی نیت حرم جانے کی کیا تھی کہ خدا کو راضی کرنا. تو اللہ کہہ رہا ہے جو حرم کا قصد کر چکے ہیں، مسجد جانے کا قصد کر چکے ہیں، اب ان کے راستوں کو نہ روکو، ان کے راستوں میں پریشانیاں نہ کھڑی کرو، ان کے راستوں کو آسانی سے خدا کے گھر کی طرف جانے دو. پھر فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ، جب تم حلال ہو جاؤ، مراد کیا ہے؟ احرام سے فارغ ہو جاؤ، عمرہ کر لیا، حج کر لیا. فرمایا فاصطادوا، اب تم شکار کر سکتے ہو. فاصطادوا کا مطلب ہوتا ہے شکار کرو. تو جہاں پر حکم آتا ہے تو وہ تو واجب کر دیتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور تم اس کے بعد شکار کر سکتے ہو. کیونکہ کل جو آیت آئی تھی اس میں کیا تھا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر شکار کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن جب تم احرام سے نکل گئے، اب تم کھانا چاہتے ہو، پینا چاہتے ہو، تو تمہیں کوئی ہرن نظر آ جاتا ہے تو اب تم چاہتے ہو شکار کرنا، احرام سے فارغ ہو گئے، اب تم شکار کر سکتے ہو. پھر اللہ کہہ رہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. اب جملہ سنیے خود، اللہ اکبر، دین کی خوبصورتی دیکھیں. اور تمہیں نہ ابھارے کسی قوم کی دشمنی ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہے، ان تعتدوا، کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو. یعنی کسی سے بدلہ لینے کے اندر اتنے نہ گر جاؤ کہ اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دو. یہ اللہ کہہ رہا ہے کافروں کے لیے. کن کو کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کو. کہ جتنا ظلم انہوں نے کیا بدلہ بھی ایک لمٹ میں ہوتا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہیں اس چیز پر نہ ابھارے قوم پر زیادتی کرنا کہ تم ظلم میں حد سے بڑھ جاؤ. پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ کافروں کے نہیں کہہ رہا، مسلمان پر ظلم کرے تو کیا کہنا. یہ اللہ کہہ رہا ہے کافر کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا کہ تم جتنی انہوں نے کیا چلو اس کا بدل دو، لیکن ظلم میں حد سے بڑھ جانا. پھر اللہ کہہ رہا ہے اصول وتعاونوا علی البر والتقوی، اور اے مسلمانوں اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرو. کس میں؟ علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو. وتعاونوا، یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ مدد کرو لوگوں کی نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں لوگوں کی ہیلپ کرو. کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اس کے درہم میں مشکلات ہیں، اس کی مدد کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی. پھر اللہ کہہ رہا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن مدد نہ کرو گناہ کے کاموں میں اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں. صراط الجنان کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کوئی بھی کاروبار کوئی آپ کا دوست اگر آغاز کرنا چاہتا ہے اور وہ کاروبار اگر حرام کا کام ہے، حرام کاروبار ہے، آپ کہتے ہیں یار مجھے سائن تو کرنے، صرف میں کام کروں گا تھوڑی پورا، تو آپ اس کی حرام کام میں مدد تو کر رہے ہیں نا. اللہ کا کہہ رہا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں کے اندر کسی کی مدد نہ کرو، کسی کے ظلم پر کرنے میں مدد نہ کرو. پھر اسی صراط الجنان میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، کسی مسلمان کو کسی مقدمے میں پھنسا دینا جھوٹا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کسی پر ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، اور جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں ان تمام کو اس کے گناہ کے اندر پورا حصہ ملتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے نیکی کی ہے. اور الدال علی الشر کصانعہ، اور بدی کی طرف، شر کے اندر اپنا ہاتھ ملانے والا، شر والوں کے ساتھ بیٹھنے والا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے شر کیا ہے، اس نے برائی کی ہے. تو برائی کو کبھی سپورٹ نہ کریں، برے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں، شریر لوگوں کو سپورٹ نہ کریں، ان کی مخالفت کریں، ظالموں کو سپورٹ نہ کریں. نیکی کے کام میں کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے، خیر والوں کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہیں، ان کا تعاون کریں. یہ دونوں آیتیں یاد رکھیے. اکثر علماء کوٹ کرتے ہیں
گفتگو کے اندر، اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو ہیلپ کرنی کہاں اور ہیلپ کہاں نہیں کرنی۔ غلط کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، اچھے کام میں لوگوں کے ساتھ دیں۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اگر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، گناہ کے کام میں کسی کی تم ایک دوسرے کی مدد بھی کر لو گے تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دنیا میں اگر تم کسی کو پھنسوا بھی دو، دنیا میں کسی پر زیادتی ظلم بھی کرو تم، لیکن اگر تم خدا کی پکڑ میں آ گئے تو یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑی سخت اور شدید پکڑ کرنے والا۔ اپنے آپ کو آدمی اپنے آپ کو معاذ اللہ خدائی دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اگر کسی پر ظلم کرے گا تو خدا تو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی بھی تو ایک عدالت ہے، ایک دنیا کی عدالت ہے، خدا کی عدالت ہے، تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب اگلی آیت ہے، اس پر اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت بڑی اہم ہے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کون سا جانور کھا سکتے ہیں، کون سا جانور نہیں کھا سکتے۔ اب لوگ سوال ہم سے کرتے ہیں مفتی صاحب یہ جائز ہے کہ یہ نہیں جائز ہے، یہ کھا سکتے ہیں کہ یہ نہیں کھا سکتے۔ تو اب اللہ نے وہ لسٹ دی ہے جس کو پہلی آیت میں کہا تھا کہ ہم نے تم پر چھپائے مویشی حلال کر دیے، اور وہ جو ابھی ہم تم پر تلاوت کریں گے سوائے ان جانوروں کے، تو میں نے کہا تھا وہ 9 جانور ہیں۔ تو اب ان 9 جانوروں کی تفصیل آ رہی ہے کہ کون کون سے جانور کھانا ہم پر حرام ہے۔ اللہ کہتا ہے آیت نمبر 3 میں، حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا اللہ نے تم پر مردار۔ مردار ہے، چاہے کتنا تندرست تمہیں بچڑا مل جائے، مر گیا، خود بخود طبعی موت مر گیا، بیماری سے مر گیا، تم پر تمہارے لیے حلال نہیں، مردار حرام۔ فرمایا والدم، اور رگوں سے بہتا ہوا خون، خون پینا، خون استعمال کرنا، بلڈ پینا، یہ سب حرام۔ ولحم الخنزیر، اور لحم کا معنی گوشت، لحم الخنزیر سور کا گوشت، سور کا گوشت بھی اللہ نے تم پر کھانا حرام کر دیا۔ اب اس میں صرف گوشت ہی نہیں بلکہ سور نجس العین ہے، سور کی ہر چیز حرام ہے، نہ اس کی کھال استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کہیں میں شوز پہن لوں سور کے، مجھے مل رہے ہیں بازار کے اندر اچھی ڈیل آئی ہوئی، تو نہیں پہن سکتے۔ سور کی ہر چیز حرام ہے، وہ نجس العین ہے۔ دوسرے جانوروں کا الگ حکم ہے، لیکن سور کی علماء نے لکھا ہر چیز ہی حرام ہے، چربی، گوشت، بال، کھال سب حرام۔ فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ میں پہلے تفصیل دے چکا ہوں تو یہاں تفصیل نہیں دوں گا، بس اشارہ کروں گا آپ کو، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس جملے پر لوگوں نے فرقے بنا دیے، اس جملے پر لمبی لمبی بحثیں ہیں، فضول بحثیں۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اہلا سمجھیے پہلے کسے کہتے ہیں۔ اہلا کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا۔ یہ لفظ جب بچہ پہلی مرتبہ روتا ہے تو استعمال ہوتا ہے عربی میں احلال الصبی، بچے نے پہلی مرتبہ رونے کی آواز بلند کی۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے احلال الحج، معنی کہ حاجی نے حج کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی آواز بلند کی، یہ ہوتا ہے احلال۔ اسی سے بنتا ہے ہلال کمیٹی، جو ہمارے یہاں ہلال کمیٹی ہوتی ہیں، رویت ہلال، وہ کیا ہوتی ہے، وہ کیا کہتی ہے، چاند کا اعلان کرتی ہے۔ تو وہ چاند کا اعلان اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتی ہے یا زور سے کرتی ہے؟ بلند آواز سے کرتی ہے تاکہ پورا ملک سنے، جبھی اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تو ہلال کی جو ایکچول میننگ ہے وہ ہے آواز کو بلند کرنا۔ یہاں اس کی میننگ کیا ہوگی جو دوسرے بارے میں بھی آیا تھا کہ پکارنا جانور کو ذبح کرتے ہوئے لغیر اللہ بھی، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام، وہ جانور کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ یعنی جس طرح اس کی تفسیر میں لکھا کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین جو ہیں وہ اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے، بسم اللہ، بسم المنات، بسم العزا، زور زور سے چھری پھیرتے اور زور سے کہتے اپنے بت کا نام۔ تو اللہ نے کہا وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جانور ذبح کرتے ہوئے آواز بلند کرنا غیر اللہ کے نام کی حرام۔ اب سینس آپ نے سمجھا کیا ہے اس آیت کا؟ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کچھ فرقے، کہتے ہیں یہ جو 11ویں کی نیاز ہے غوث پاک کی، یہ جو چھٹی ہے خواجہ غریب نواز کی، یہ سب حرام ہے، ساری نیازیں حرام ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کیوں، ریزن دیجیے۔ تو وہ کہتے ہیں ریزن اس لیے کہ بتاؤ یہ جو 11ویں کے جو دیگ بنائی بریانی کی، یہ کس کے نام کی؟ آپ کہتے ہیں غوث پاک کی نیاز ہے، تو کہتے ہیں غوث پاک کی نیاز، تو غوث پاک اللہ ہے غیر اللہ ہے؟ ہم کہتے ہیں غیر اللہ ہے۔
دیکھو غیر اللہ کے نام کی ہوئی نیاز، تو قرآن تو کہہ رہا حرام ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا بتاؤ یہ جو آپ نے حلیم منایا ہے محرم میں کیوں منایا ہے؟ ہم نے کہا امام حسین کی نیاز ہے۔ تو کہتے ہیں بتاؤ امام حسین کون ہے؟ اللہ ہے غیر اللہ ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے غیر اللہ ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو جب غیر اللہ ہے تو غیر اللہ کے نام کی نیاز کیا ہے؟ حرام۔ اور ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو کہے گا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جن پر اللہ کے علاوہ نام لے دیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ تو دیکھو یہ تمام چیزوں پر اللہ کے علاوہ لوگوں کا نام لیا گیا، یہ حرام ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے اب ایک عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ آیت نازل کب ہوئی ہے، کس کی بات چل رہی ہے، کون سے جانور ہیں۔ اب وہ کہتا ہے تو قرآن کی آیت پیش کر دی، تو کیا کہتا ہے بھائی نیاز سے ہاتھ روک لیں، بھائی جان ہم نیاز نہیں کھائیں گے، فون کرتے ہیں تیرے رشتہ داروں کو آپ کے یہاں نیاز ہے، نیاز ہونے سے پہلے ایسا کریں 2 بھگونے میرے لیے الگ سے حلیم کے نکال دیجیے گا، کیونکہ میرے ماموں نیاز کی حلیم کھاتے نہیں ہیں۔ تو میں بچپن میں اسی جگہ جاتا تھا، تو وہاں پر کیا ہوا نیاز دینے گئے تو 2 ڈونگے پہلے نکل رہے ہیں۔ تو کہا بھائی یہ کیوں نکال رہے ہیں؟ بولے ہمارے 2 رشتہ دار آئیں گے وہ نیاز کا نہیں کھاتے ہیں۔ تو پھر میں حیرت اس بات پہ ہوتی تھی کہ بھائی یہ دیگ آج بنی کیوں ہے؟ تم ڈونگا پہلے نکال دو یا بعد نکال دو، بنی تو امام حسین کے نام پر ہی ہے۔ آج نہ اس کے ابا کا ولیمہ ہے نہ اس کے چاچا کا ولیمہ ہے، آج بنائی اس نے ہے ہی اس وجہ سے کہ اس کو امام حسین کی نیاز کرنی ہے۔ تو یہ تو اپنے دل کو بہلانے والی بات ہے کہ ڈونگا پہلے نکال لو، کیونکہ ڈونگا پہلے نکالو گے تو میں جو سامنے بیٹھ کے پڑھوں گا تو نہ بھجن پڑھوں گا نہ کچھ پڑھوں گا، 4 قل پڑھوں گا، سورہ فاتحہ پڑھوں گا، اللہ سے کہوں گا اے اللہ یہ جو پیش کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اس کے ثواب امام حسین کو پیش کر دے۔ تو میرے قرآن پڑھنے سے پہلے 2 بہونے نکلے تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرے پڑھنے کے بعد زیادہ برکت ہوتی کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھ کر اللہ سے دعا کی ہے، تو اللہ کے کلام کی برکت اس میں شامل ہو گئی۔ تو مختصر بات میں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے کہا میں پہلے ڈیٹیل دوسرے بارے میں کافی دے چکا ہوں، اس کی آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ دیگ ان کے نیاز کی ہے، یہ میرے دادا کے 40ویں کے نام کی دیگ ہے، یا مراد پرٹیکولر جانور ذبح کرتے ہوئے کسی کا نام لینا۔ تو آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بقرہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کسی ولی تو کیا کسی نبی کا نام بھی لے گا تو جانور حرام ہے۔ لیکن کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، وگرنہ ایسے نام سے حرام ہونے لگ جائیں تو آپ سے کوئی کہے کہ یہ کھانا کس کی وجہ سے پکڑا، آپ نے کہا بیٹے کا ولیمہ ہے اس لیے یہ ساری دیگیں بیٹے کے ولیمے کی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ کھانے پر آپ نے بیٹے کا نام لیا، اللہ کا نام لیا، تو ولیمے کی ساری دیگیں حرام ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ بقرہ عید کے اندر رسی پکڑے آ رہے ہیں بکرے کی، کسی نے کہا بھائی کس کے نام کا بکرا ہے یا کس کا بکرا ہے؟ آپ نے کہا بھائی میرے والد صاحب کا بکرا ہے، 2 بکرے اور لے کر آئیں گے، تو آپ نے بکرے پر نام لے دیا ابا کا، اور بکرا کٹے گا کس کے نام پہ اور قربانی ہوگی کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ تو جو اللہ کے نام پہ چیز ہونی ہے آپ نے قربانی کے اندر کہہ دیا کہ میرا بکرا ہے، تو یہ بھی غیر اللہ کا نام ہو گیا۔ تو اس سے تو بہت زیادہ ہم پھنس جائیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ فرق نہیں کر پائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے پہلے سمجھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں کفار جو مشرکین بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے وہ حرام ہے، نہ کہ نیاز حرام ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب اگلا جانور سنیے، والمنخنقۃ۔ منخنقہ کس کو کہتے ہیں؟ منخنقہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا۔ بعض اوقات کوئی بلڈر ہے انہوں نے گلا دبایا اور ایک دم جھٹکا مارا، جانور مر گیا۔ کسی نے جانور کو بالکل گلا دبا کر مار دیا، جانور مر گیا۔ یہ جانور جا رہا تھا، اچانک سے کوئی رسی آئی اور رسی میں لٹک گیا اور گلا گھٹ گیا، مر گیا۔ اگرچہ بکرا ہے، بکری ہے، یہ سارے جانور حلال ہیں، لیکن اب گلا گھٹ کر مرا ہے تو اب اس جانور کا کھانا حرام۔ والموقوذۃ۔ والموقوذہ کس کو کہتے ہیں؟ موقوذہ کا معنی ہوتا ہے وہ جانور جسے کسی چوٹ سے مارا جائے، لکڑی سے مارا جائے، یعنی زور سے اس کے سر پر ایک ڈنڈا مار دیا تو اس چوٹ کی وجہ سے وہ مر گیا تو حرام۔ اس کے اندر اب یہ جو مسئلہ ہے اس سے اپنے اب دوسرے مسئلے سمجھیے آپ۔ یہ آج کل کیا کرتے ہیں، شاٹ لگاتے ہیں، اس میں بلٹ تو نہیں ہوتی ہے، کچھ میں نے اس طرح دیکھے سلاٹر ہاؤس کہ وہ یہاں پر کیا کرتے ہیں، سلاٹ لگاتے ہیں جس سے کچھ چیز اندر جاتی ہے جس کی وجہ سے اچانک سے جانور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگر اس چوٹ کی وجہ سے جانور مر گیا، سانس اس کی نکل گئی، جانور حرام۔ حلال کب ہوگا وہ بتاؤں گا آگے، کہ حلال تب ہوگا کہ اگر اس کا دم نکلنے سے پہلے کسی نے اس پر چھری پھیر کر ذبح کر دی، جب تو وہ حلال ہے۔
یعنی کسی نے بے ہوش کرنے کے لیے پہلے اس کو شاٹ لگایا، وہ بے ہوش ہوا، بے ہوشی کے عالم میں دم نکلا نہیں، اس کو دم نکلنے سے پہلے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے ذبح کر دیا، حلال ہے۔ لیکن اگر وہ شاٹ سے ہی مر گیا تو اب وہ جانور حرام ہے۔ اسی طرح گولی، یعنی شکار کر رہے ہیں آپ نے شکار کیا، آپ نے کسی کو بندوق کی گولی ماری، جانور کو لگی، وہ جانور آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا، تو بندوق کی گولی جو ہوتی ہے وہ دھار والی چیز نہیں ہوتی، ذبح ہوتا ہے دھار والی چیز سے، تو دھار والی چیز کے بغیر بندوق کی جو گولی ہے، جو بلٹ ہے، وہ دھار والی نہیں ہوتی، تو اکثر جو ہے وہ فقہا کہتے ہیں کہ بندوق کی گولی سے اگر کوئی مر گیا تو حرام۔ قاضی شوقانی اس میں ایک واحد ہے، اور چند اور علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بندوق کی گولی کو بھی ہم مقام دیتے ہیں چھری کا، اور وہ بھی اندر جا کے پھاڑ دیتی ہے، اس وجہ سے وہ بھی مثل ہو جائے گی چھری کے، تو اس لیے بندوق کی گولی سے بھی جانور حلال ہو جاتا، شکار میں، عام سلوٹر ہاؤس میں نہیں، شکار میں، شکار کرنے کوئی گیا۔ لیکن اکثر یہ کہتے ہیں اگر آپ نے بلٹ ماری اور آپ فوراً دوڑ کر گئے اور جانور میں بھی سانس باقی، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیا، جانور حلال ہے۔ تو کسی کے سر پر چوٹ مارنا، کسی کو گاڑی کی ٹکر لگ جانا، ان چوٹ سے اگر کوئی جانور مر جائے گا وہ جانور حرام۔ والمتردیۃ، متردیہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو اونچائی سے گر کر ہلاک ہو جائے۔ آپ نے بکرا پالا، آپ کی چھت پر پہنچ گیا، چھت سے کود گیا، مر گیا، پہاڑی پر چڑھ گیا، وہاں سے کود گیا، مر گیا، وہ جانور بھی جو اونچائی سے گر کر مر جائے حرام۔ والنطیحہ، نطیحہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو دوسرے جانور سے اس کی ہو گئی فائٹ، اللہ اکبر، یعنی جو سینگ والا جانور ہے اس نے مار دی اس کو سینگ، گلے میں اس کے پھنس گئی سینگ یا پیٹ میں لگ گئی سینگ، اور اب دوسرے جانور کی وجہ سے وہ مر گیا، تو آپ کہیں کہ یار یہ بھی حلال جانور ہے، نہیں، اگر سینگ کی وجہ سے وہ مر گیا ہے لڑائی کی وجہ سے، اب وہ بھی حرام۔ فرمایا آگے کہ وما اکل السبع، اور جس کو درندے نے کھایا ہو، یعنی شیر نے کسی بکرے پر حملہ کر دیا، شیر نے کسی ہرن پہ حملہ کر دیا، چیتے نے کسی پر حملہ کر دیا اور آدھا کھا کے آدھا چھوڑ دیا، تو آپ نے کہا کہ اس کو بھی چیر پھاڑ دیا اس نے، تو آدھا جو ہے وہ شیر لے گیا، آدھا میں لے جاتا ہوں، نہیں، حرام۔ اب یہ ساری چیزوں کو جو پیچھے آپ نے دیکھا، اللہ کہتا ہے الا ما ذکیتم، اب کنڈیشن اللہ کیا کہ لگاتا ہے، الا ما ذکیتم، الا ما ذکیتم کا معنی سوائے ان جانوروں کے جن کو تم نے ذبیحہ کے طریقے سے حلال کر لیا، جو طریقہ بیان کیا ہے دھار والی چیز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا ہے، سوائے ان جانوروں کے، یعنی اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد یہ کہ ایک جانور اس کا گلا گھٹا اور ابھی مرنے کے وہ قریب تھا لیکن جان باقی تھی، آپ کو پتہ لگا یہ مرنے والا ہے، آپ فوراً چھری پکڑ کر گئے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے ذبح کر دیا، تو ایکچولی تو اس کا گلا گھٹا تھا لیکن دم نہیں نکلا تھا، آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کو جانور کو سینگ لگا، اب وہ سینگ لگا تو اب وہ تڑپ رہا ہے اور مرنے والا ہے کہ اچانک آپ پہنچتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتے ہیں، کیونکہ ابھی جان باقی تھی، آپ نے ذبح کر دیا، وہ سینگ والا جانور بھی حلال ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک جانور ہے جو اونچائی سے گر گیا، ابھی دم نہیں نکلا، تڑپ رہا تھا، آپ پہنچے، آپ نے پہنچ کر چھری چلائی اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیا، وہ گر کر ہلاک ہونے والا جانور بھی آپ کے لیے حلال ہو گیا، کیونکہ جان ابھی باقی تھی، آپ نے حلال کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک چیتے نے جانور حملہ کیا کسی پر، درندے نے، اس نے اس کو تھوڑا سا کھایا اور چھوڑ دیا، اور باقی وہ جانور بچا لیکن ابھی اس میں حیات باقی ہے، سانسیں باقی، آپ گئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا، جانور آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ لیکن آپ جب چھری چلائیں گے، فقہا لکھتے ہیں چھری چلاتے ہوئے جانور موو کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس میں جان باقی تھی۔ ایسا ہے کہ آپ نے چھری چلا دی، جانور کی جو ٹانگ ہلکی سی بھی نہیں ہلی، جانور کا جسم موو بھی نہیں ہوا، تو اس کا مقصد کیا ہے، جان اس کی نکل چکی۔ اب آپ جو ہے وہ فضول کے اندر بسم اللہ اللہ پڑھ کر چھری چلا رہے ہیں، حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ جو تڑپے گا تھوڑا سا، وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب بھی اس میں جان باقی ہے۔ یہ تمام چیزوں کے اندر ایک تو اخلاقی لحاظ سے اللہ نے ان کو حرام کیا، دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خون سارا جسم سے نکلے، کیونکہ خون انسان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور جب بندہ ذبح شرعی طریقے سے ذبح کرتا ہے تو زیادہ دیر تک جانور کے تعلق جسم کا اس کے دماغ سے رہتا ہے، جب تک دماغ سے رہتا ہے تعلق، دم دیر سے نکلتا ہے
تو وہ زیادہ دیر تک باڈی موو کرتا ہے اور زیادہ جو بلڈ ہے اس کا باہر نکلتا ہے. اور آدمی اگر گلا گھونٹ کر اوپر سے گر کر جانور کا سینگ لگ کر مرتا ہے تو جانور کے اندر ہی خون بھی رہ جاتا ہے اور زہریلے مواد بھی رہ جاتے ہیں جس سے گوشت خراب ہوتا ہے اور ان کا انسان کی صحت پر بڑا اثر پڑتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وما ذبح، آیت تھوڑی لمبی ہے، یہ 2-3 لائنیں اور رہ گئیں. وما ذبح علی النصب، یہ تو بیان کر دیا یہ جانور حرام ہے. اب اللہ ایک بیان کر رہا ہے ایک روایت کو، ایک مکے والوں کے ٹریڈیشن کو، کہ وہ بھی ٹریڈیشن جو تھا وہ بھی حرام ہے. وما ذبح، اور وہ جانور بھی حرام ہے، علی النصب، جو کہ ذبح کیا گیا ہو نصب پر. یہ میں پہلے آپ کو اشارہ دے چکا تھا کہ آیت آئے گی تو بیان کروں گا. نصب کسے کہتے ہیں؟ زمانے جاہلیت میں مکے میں 360 بت تھے. آپ نے یہ تو روایت سنی ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا ہوتا، بتوں کے پاس آج بھی جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہوگا کہ مندروں کے پاس، بتوں کے پاس ایک ایریا مخصوص ہوتا ہے، بڑے بڑے چبوترے بنے ہوتے ہیں جس پر جا کر بکروں کی بلی دی جاتی ہے، جانور کی بلیاں وہاں دی جاتی ہیں. ایک پورا ایریا مخصوص ہوتا ہے بت کے سامنے یا بت کے سائیڈ میں. تو زمانے جاہلیت کے اندر بھی حرم کے اندر وہ جو بت رکھے تھے ان بتوں کے سامنے باقاعدہ چھوٹی چھوٹی جگہیں بڑی بڑی بنی ہوتی تھی، چبوترے، جن پر وہ کیا کرتے، جانوروں کو لے کر جاتے اور جانوروں کو لے کر جا کر بسم اللہ ہی اپنے بسم اللہ ہی نہیں بلکہ بسم العزا بسم النائلہ ان کے نام پر ذبح کرتے. تو وہ نصب پر، چبوترے پر ذبح کرتے. تو اللہ کہہ رہا تھا کہ اس ٹریڈیشن کے ساتھ بھی جو حرام کرتے ہیں، اس کے ذبح کرتے ہیں، حرام ہے. اب یہاں پر نصب کا معنی ہے تھان پر ذبح کرنا، چبوترے پر ذبح کرنا، اس قربان گاہ پہ اس پر ذبح کرنا. اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا. لوگوں نے کیا کیا، جن کو صوفیوں سے یا ولیوں سے یا ان کے مداروں سے چڑھ ہے، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا اردو میں، اور وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام. اب اردو میں اور آپ بولتے ہیں آستانے سے میں، اور آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ سب کو پتا آستانہ کا لفظ خاص ہے صوفیوں کی درگاہوں سے. تو ایک آدمی کیا کہتا ہے، دیکھو قرآن شریف میں تو لکھا ہوا آستانے پر جو بکرا تم نے کیا ہے کل حرام ہے وہ. اب بتائیے آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے، آیت کا مطلب کیا ہے، بات کہاں کی چل رہی ہے؟ آپ مسلمانوں پر فٹ کر رہے ہیں وہ آیتیں جو کافروں کے لیے ہوئی ہیں، جو مندروں کے لیے نازل ہوئی ہیں، آپ وہ اللہ کے ولیوں کے درباروں پر فٹ کر رہے ہیں. آدمی کو شرم کرنی چاہیے کہ قرآن معلوم بھی نہ ہو اور قرآن کو اس طرح بدل دینا کہ آیت بت کے لیے نازل ہو رہی ہے، آیت کافر کے لیے نازل ہو رہی ہے. آپ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے مسلمانوں پر یہ آیت فٹ کر کے ان کو مشرک بنا رہے ہیں، ان کے جانوروں کو حرام کر رہے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی جگہ پر عرس ہو رہا ہوتا ہے، کسی جگہ مزار ہوتا ہے ولی کا، اور جو زائرین وہاں عرس میں آ رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے، ان کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے کہ جو بیچارے غریب اس عرس میں آئیں گے ان کو کھانا بنا دیا جائے گا. تو بھٹیارے کیا کرتے ہیں، مزار کے باہر ہی دیگیں لگا لیتے ہیں، وہیں پر ہی جانور ذبح کر لیتے ہیں اور وہیں پر ہی بریانی بن جاتی ہے. اب آدمی کہے کہ چونکہ وہ آستانے پر یا مزار کے باہر ذبح ہوا ہے تو قرآن تو کہہ رہا وما ذبح علی النصب، اور وہ جو آستانوں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ حرام ہیں. تو خواجہ صاحب کی یا صابر پاک کی یا داتا صاحب کی یا قلندر پاک کی درگاہ کے باہر جتنا لنگر بن رہا ہے سب حرام ہے. اور پھر وہ آیت یہ پڑھ دے تو ایک عام مسلمان جب آیت سنے گا تو قرآن تو سب سے بڑھ کر تو قرآن ہی ہمارے لیے. تو وہ آدمی کیا کہے گا، بھائی یار یہ تو قرآن کیا بیان کر رہا ہو، یہ مولویوں نے کہاں لگایا ہوا ہمیں نیازوں کے چکر میں. تو پتہ لگا یہ قرآن سمجھیں گے نہیں جب تک تو یہ فرقوں میں ہی لگے رہیں گے. آپ قرآن سمجھ جائیں گے تو آپ کو ایکچوئل مفہوم سمجھ میں آئے گا قرآن بات کر کے آ رہا ہے. وما ذبح علی النصب، تو اللہ کہہ رہا ہے اور وہ جو بتوں کے پاس تھانوں پر ذبح کیے جائیں وہ بھی حرام. پھر فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جو تیروں کے ذریعے سے فال نکالے جاتے ہیں وہ بھی تم پر حرام. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ وہ پرچیاں ڈال دیتے، ایک پرچی پہ لکھا ہوتا افعل یہ کام کر، ایک پرچی پہ لکھا ہوتا لا تفعل یہ نہ کر، ایک پر لکھا ہوتا مطلب ٹائے والی چیز لکھی ہوتی کہ بھائی دوبارہ سے قرآن دادی کی جائے. تو وہ کیا کرتے، جاتے جا کر پرچی اٹھا کے دیکھتے افعل لکھا ہوتا کر تو سفر پر نکل جاتے، لکھا ہوتا لا تفعل نہیں کر رک جاتے. تو ان کا سارا بیلیف خدا پر نہیں تھا، کس پر تھا، فال پر تھا. اس طریقے سے یہ جو اسٹوروں میں اپنے لک پر کھیلتے ہوئے جو جوئے کی مشینیں لگی ہوتی ہیں، آدمی کہتا ہے چلو لاٹری میں ڈالو آ گیا تو ملینئر بن جائیں گے، نہیں ہوا تو کیا 100 روپے تو ضائع ہوں گے. تو اللہ پر توکل نہیں، روزی دینے والی ذات اللہ کی، مالک ذات وہ ہے. تو اللہ پر توکل نہیں کر رہے ہو تم ان چیزوں پر توکل کر رہے ہو. اس طرح تیر پھینکنا،
تیر سے 5 سے تیروں پر بھی اس طرح لکھ لیتے تھے وہ تیر جو ہے ایک بہت بڑے باؤل میں رکھے ہوتے وہ تیر اٹھاتے تھے، تیر پر جو لکھا ہوتا تھا وہ کام کرتے تھے، تیر پر لکھا ہوتا تھا نہیں کرنا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ فعل، کیونکہ تمہاری تو توکل پھر اللہ پر تو نہیں ہوگا سارا توکل، کیونکہ اس سے آدمی کیا ہوتا ہے وہمی ہو جاتا ہے۔ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے وہمی ہوتے ہیں، آپ کبھی ملیں کسی جواری سے ملیں وہ بڑا وہمی ملے، یعنی کہ استغفر اللہ العظیم میں کبھی اللہ اکبر پاکستان میں چند لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک بندے نے مجھے بتایا کہ اگر جواری نے سٹا لگایا اور کسی نے نمبر لگاتے ہوئے اس کے پاس پانی کا گلاس دے دیا تو پانی دیکھ کے بولے گا پانی کا مطلب 5 نمبر لگا دے گا، یعنی ایسے پاگل ہوتا ہے۔ تو میں ایک بندے چابی کا مطلب 4، کوئی کی لے کر آ گیا اس کے پاس تو وہ سمجھے گا بابا یہ لک میرا چل رہا ہے، چابی آئی ہے تو مطلب یہ 4 کا نمبر ہے۔ تو استغفر اللہ العظیم۔ تو اس طرح وہمی ہوتے ہیں لوگ کہ اللہ پر توکل نہیں ہو رہا، پانی کو دیکھ کے چابی کو دیکھ کے کوئی 4 نکال رہا ہے کوئی 5 نکال رہا ہے، ایسا وہمی آدمی۔ ارے بھائی روزی دے گا اللہ، اللہ کہہ رہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ جب تم ان دھندوں میں لگ جاؤ گے تو اللہ سے تمہارا تصور ہی ہٹ جائے گا، اللہ سے توکل ہی ہٹ جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور ان تیروں سے، ان چیزوں سے، ان پاسوں سے اپنی تقدیر کو معلوم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اس طرح طوطے والا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کارڈ رکھے ہوتے ہیں اور وہ طوطا نکالتا کارڈ والا، بھائی یو آر انلکی، تمہارے ساتھ تو زندگی تمہاری 10 سال تک تو جھنڈی رہے گی۔ اس طرح یہاں امریکہ میں بھی کچھ گورے جو ہوتے ہیں وہ ان کے بعد کارڈ کا گیم ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا سا ایک باؤل، ایک گول سا جو ہے دنیا کا ٹائپ کا وہ بلب جل رہا ہوتا ہے، وہ کارڈ سامنے رکھے ہوتے ہیں، کوئی سا بھی کارڈ اٹھا لیجیے۔ تو لوگ جاتے ہیں میں اپنی قسمت آزماؤں کہ پتہ نہیں میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا۔ بھائی کاروبار اس لیے نہیں چل رہا ہوگا، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ پر حج فرض ہوا تھا آپ نے حج کیا، ان چیزوں پر توجہ نہیں ہے، یہ طوطوں میں لگے ہوئے ہیں، ان الٹی سیدھی چیزوں میں لگے ہوئے۔ ارے خدا بالکل اچھی بات کی رضوان بھائی نے کہ طوطے والا اگر لوگوں کے مقدر بنا رہا بتا رہا ہوتا تو فٹ پاتھ پہ وہ طوطے کے بیچ رہا ہوتا وہاں پر بیٹھ کے۔ اللہ اکبر۔ تو وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تقسیم کرنا ازلام کے ذریعے سے قسمت کو یہ بھی تمہارے نہیں حرام ہے۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے کام گناہ کے، اس سارے کام فسق کے ہیں، فاسق کرتا ہے ایسے کام۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا اہم آیت، اسی کے ابھی آیت وہی چل رہی، آیت نمبر 3، الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، اور آج کا دن وہ ہے، یہ دن یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ فتح مکہ، کہ مسلمان غلبے کے ساتھ دین کے اوپر آئے، غلبے کے ساتھ مکے کے اوپر آئے۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، اور آج کا دن وہ ہے کہ کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، یعنی انہیں ذہن میں آ گیا کہ اب مسلمانوں کے غلبے کا دور شروع ہو گیا۔ تو فلا تخشوہم، تو ان کافروں سے نہ ڈرو، وخشون، اللہ کہہ رہا مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت، یہ ہے اہم آیت، اور اس کے بارے میں آیا یہ قرآن کی آخری آیت، اور یہ نازل کب ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 81 ڈیز، 81 دن پہلے، ایک روایت کے مطابق آخری آیت قرآن کی ہے۔ اور نازل کب ہوئی ہے؟ حجۃ الوداع، حج کے موقع پر عصر کی نماز کے بعد، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور عصر کی نماز کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج کا دن وہ عظیم الشان دن ہے، اکملت لکم دینکم، کہ مالک نے، اللہ نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور مکمل کر دیا اور تمام کر دی اللہ نے ساری اپنی نعمتیں تم پر، وردیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ راضی ہو گیا ہے تم سے تمہارے لیے دین اسلام پر، یعنی اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پسند کر لیا۔ اس آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا، کہنے لگا عمر تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے، ہم اس دن کو عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ آیت کب نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی۔ وہ دن عرفہ کا تھا، 9 ذی الحجہ تھی اور جمعے کا تھا، اس لیے
تم کہتے ہو تم عید مناتے، ہمارے لیے تو جمعہ ایک عید تھا، نو عرفہ ایک عید تھی، تو ہمارے لیے تو وہ دن دو عیدوں کا دن تھا جس دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور حضرت عمر نے جمعے کو بھی عید کہا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں عیدیں تو اسلام میں دو ہی ہوتی ہیں، یہ عید میلاد النبی تم نے کہاں سے نکال دی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے اس آیت کے تحت جو حدیث بیان کی، انہوں نے تو کہا جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے ہمارے لیے دو عید کے دن تھے، ایک تو 9 ذی الحجہ تھا اور دوسرا کیا تھا؟ جمعہ۔ تو جمعے کو انہوں نے عید کا دن کہا، تو اس لیے جس دن رسول اللہ تشریف لائے ہم اس دن کو بھی خوشی کا دن کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور یہ سارا خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا، تم پر نعمت تمام کر دی۔ وہ کس سے بات ہو رہی تھی اس دور میں؟ صحابہ سے۔ سب سے پہلے یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ تو اب اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کو لیے کہ تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم سے راضی ہو گیا۔ تو یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس دور کے اندر سے معاذ اللہ صحابہ منافق تھے، باہر سے مسلمان تھے، تو وہ تو باتیں مغلظات بکتے ہیں، اور قرآن ان صحابہ کی تعریف کر رہا۔ اور یہ آیت پھر مکمل ہوتی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، یعنی اب یہ جو آیت 3 مکمل ہوئی ہے اس اختتام پر مکمل ہوئی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیچھے بیان کی تھیں کہ مردار، خون، اور یہ تمام جو جانور میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل دی ہے پوری، دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کرتا، یہ سارے جانور اللہ نے حرام کیے تھے، لیکن ایک آ جاتی کنڈیشن جان بچانے کی، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اگر کوئی مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی شدت کی وجہ سے، غیر متجانف لإثم، لیکن اس کا دل مائل نہ ہو گناہ کی طرف جانے کے لیے، لیکن کہیں بھی کچھ کھانا نہیں مل رہا ہے، ایک ہی مل رہا ہے اور سور کا گوشت مل رہا ہے، مردار مل رہا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو بس ایک گلاس میں خون رکھا ہوا ہے، کیا کرے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو پچھلی آیتوں میں تم پر حرام کی تھیں چیزیں، لیکن اگر جان بچانے کی معاملہ آ جائے، بھوک کی شدت ہے، تمہیں معلوم ہے مر جاؤ گے اگر کچھ نہیں کھایا، تو اللہ کہہ رہا ہے اتنی مقدار میں کھانا کہ جس سے تمہاری جان بچ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان، یعنی تمہاری جان بچانے، یعنی جو ہم نے حرام بھی کی ہیں اگر وہ بھی تم کھا لو گے، تمہاری جان اتنی اہم ہے، جان بچاؤ، حرام چیزیں بھی کھا لو لیکن جان بچنا چاہیے۔ تو یہاں امام اعظم نے اور دیگر فقہاء نے لکھا ایسا نہیں کہ اللہ نے چھوٹ دیے تو پورا کا پورا بکرا تو چلے وہ پورا کا پورا جانور نکل جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس سے جان بچ سکے اتنا ہی کھانا ہے۔ تو پتہ لگا دین میں فلیکسیبلٹی ہے، دین میں جبر نہیں ہے، نہیں یہ کرنا تو بس کرنا ہے، دین کنڈیشن دیکھتا ہے کہ آدمی کس کنڈیشن میں ہے اور اس کنڈیشن میں عمل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا ہوتا مجبور ہو جاتا ہے مکمل، تو اللہ نے پھر اس کے لیے دوسری راہ نکالی ہوتی ہے۔ یہ دین کا مزاج ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کیجیے ہمارے محترم دوست، ان کے دوست محمد جمیل صاحب کا پاکستان میں انتقال ہوا، مالک ان کی مغفرت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد